سب سے پہلی بات تو جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کبھی قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اسلام ہمارا مذہب نہ ہوتا، اور جب تک کہ مسلمان منہاس القوم انڈیوائیڈڈ ہندوستان میں یہ محسوس نہ کرتے کہ وہ اپنے دینی اقدار کے اوپر مناسب انداز سے عمل پیرا نہ ہو پائیں گے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کے لیے جدوجہد کی گئی اور جس کے نتیجے میں پاکستان وجود پذیر ہوا۔ ابتدا ہی سے اس طرح کی کوششیں ہونی شروع ہوئیں کہ یہاں پر جو سول سوسائٹی ہے وہ ایک اسلامک سول سوسائٹی کے انداز سے ابھرے اور اسلام کے جو سوشل جسٹس کے اصول ہیں ان کو اس ملک میں رائج کیا جائے۔ اس کی سب سے بڑا ثبوت وہ قرارداد مقاصد ہے جو 1949 میں پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے پاس کی۔ اس کے بارے میں اسما جیلانی کیس میں 1972 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ یہ قرارداد مقاصد پاکستان کا گرون نارم ہے، یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب کہ یحییٰ خان 1962 کا دستور ایبروگیٹ کر چکے تھے، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو چکا تھا اور کوئی دستور اس ملک میں موجود نہیں تھا۔ اس وقت سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ 1949 کی قرارداد مقاصد پاکستان کا گرون نارم ہے، اور اگر ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن نہ بھی ہو تو اس ملک میں قوانین کی بنیاد اسی قرارداد مقاصد کے اوپر رکھی جانی چاہیے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک قائم اس لیے ہوا ہے کہ یہاں پر مسلمان اسلامی طرز فکر کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار سکیں اور یہاں پر اسلامک سوشل جسٹس قائم ہو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور اس سے بھی بڑی ایک چیز یہ ہے کہ اس قرارداد میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ سوورنٹی اوور دی انٹائر یونیورس belongs to Almighty اللہ، یعنی اصل حاکمیت اللہ پاک کی ہے۔ اگر اصل حاکمیت اللہ پاک کی ہے تو ہمارے تو سارے کام قرآن و حدیث کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ قرارداد مقاصد ہے جو کارنر اسٹون ہے پاکستان کے ہر کانسٹیٹیوشن کا۔ اس کو ریپروڈیوس کیا جاتا رہا ہر کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 1954 کا قانون تیار ہوا جو اسمبلی میں پاس کرنے کی نیت سے نہ کیا جا سکا، اور اس سے پہلے ہی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو گورنر جنرل غلام محمد نے ڈیزالو کر دیا۔ ڈیزالو تو انہوں نے 1954 میں کیا۔ یہ دستور تیار تھا، اصل میں یہ وہ دستور ہے جو تیار تھا، لیکن یہ پیش نہیں کیا جا سکا، اور اس سے پہلے کہ یہ پیش کیا جاتا دستور ساز اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا۔ ڈیزالو تو ایکچولی نہیں کیا گیا، ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ اصل میں ٹیکنیکل سچویشن یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ تمیز الدین خان کا مشہور کیس، وہ سلسلے آپ کے علم میں ہیں۔ تو پہلا دستور جو پاکستان میں پاس ہوا وہ 1956 کا دستور تھا، جس کو 1958 میں مارشل لا لا کر کے ایوب خان نے ایبروگیٹ کیا، اور پھر انہوں نے 1962 میں اپنا ہی ایک دستور دیا، اور اس دستور میں
اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ انٹروڈیوس کیا گیا. یہ پہلی مرتبہ ہوا، یہ 1956 کے دستور میں نہیں تھا. اس کے بعد جب ملک دو لخت ہوا اور یحییٰ خان 1962 کا دستور بھی ایبروگیٹ انہوں نے کر دیا تھا، تو 1972 کا انٹرم کانسٹیٹیوشن آیا اور اس میں بھی یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ موجود تھا. پھر جب انٹرم کانسٹیٹیوشن کے بعد 1973 کا دستور آیا تو اس میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی گنجائش تھی اور اس کا یہ ادارہ موجود تھا. دیگر دساتیر کی طرح سے 1973 کے دستور میں بھی آرٹیکل 38 ذیلی دفعہ ایف کے ماتحت کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ یہ ہے، اور میں کوٹ کرتا ہوں کانسٹیٹیوشن کو: حکومت جس قدر جلد ممکن ہو سکے ربا کو ختم کرے گی. یہ باقاعدہ وہاں پر مینڈیٹ موجود ہے. حالانکہ پرنسپلز آف پالیسی میں ہے یہ، لیکن پرنسپلز آف پالیسی کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کا ویو یہ ہے کہ ان کو انفورس کیا جا سکتا ہے. تو 1964 تا 1966 سود کے سلسلے میں کونسل نے جائزے لیے اور اس نتیجے پر پہنچی کہ سودی معیشت اسلام میں ممنوع ہے اور بینکوں کا لین دین غیر اسلامی ہے. یہ 1964 سے لے کر کے 1966 تک کی اسلامی نظریاتی کونسل کی کاوشوں کے نتیجے میں ان کی ڈکلیریشن ہے. پھر اس کے بعد اسی کونسل نے 3 دسمبر 1969 میں اپنی پچھلی رپورٹس کا اعادہ کیا. اس کے بعد 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کیا، جس کے نتیجے میں 25 جون 1980 کی کونسل کی رپورٹ وقوع پذیر ہوئی، جس میں انہوں نے سود کو ختم کرنے کے لیے متبادل نظام